السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کا آیت نمبر 19، جس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اس آگ کا مزہ جسے تم جٹلاتے تھے، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب۔ یعنی نزدیک کے عذاب سے مراد ہے کہ دنیا ہی میں قتل اور گرفتاری، قحط و امراض وغیرہ میں مبتلا کر کے، چنانچہ ایسا ہی پیش آیا کہ حضور کی ہجرت سے قبل قریش امراض مصائب میں گرفتار ہوئے، اور بعد ہجرت بدر میں مقتول ہوئے، گرفتار ہوئے، اور 7 برس قحط کی ایسی صحت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں اور مردار اور کتے تک بھی کھا گئے۔ اگلی آیت کے مطابق کہ یعنی عذاب آخرت، اور آیت میں غور نہ کیا اور ان کے وضو اور ارشاد سے فائدہ نہ اٹھایا، ایمان سے بہراندوز نہ ہوئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے میں یا یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے اور ان سے ملاقات ہونے میں شک نہ کرو۔ چنانچہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ احادیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا توریت یعنی بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو خدا کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کا اتباع، توریت کے احکام کی تعمیل، اور یہ امام انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے تھے یا انبیاء کے متبعین تھے۔ جیسا کہ آیت نمبر 22 سے ثابت ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بناتے ہیں، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، جن بات میں اختلاف وہ کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور فرما بردار اور نافرمان کو ان کے حسب عمل جزا دے گا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم پر رحمت و کرم کرے گا اور کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پر کفار جو ہے بطور طنز کہا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اس وقت کب آئے گا، ایسا وقت یعنی کب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان کی ایسی باتوں پر غم نہ کرو، کیونکہ اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں قومیں ہلاک کی کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان سے پہلے بھی کئی قومیں ایسی تھیں جو نافرمانی کے تحت اپنی عذاب میں مبتلا ہوئی، اور ان کے گھروں میں آج کوئی اور بس رہا ہے۔ یعنی کہ جنہیں ہم اپنے آباء و جدات کا کہتے ہیں یا جدی پشتی گھر کہتے ہیں، وہ گھروں میں پہلے کوئی اور بھی آباد رہ چکا ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی اہل مکہ جب بسلسلہ تجارت شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے منازل و بلاد میں گزرتے ہیں، اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، اور جو عبرت حاصل کرتے ہیں وہ پند و پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی جس میں سبزہ کا، پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جن میں سبزہ کا نام و نشان نہیں، چوپائے بھوسا اور خود غلہ، کہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے کمال و قدرت پر استدلال کریں اور سمجھیں کہ جو قادر برحق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید۔ یعنی ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایسی زمینیں دیکھتے ہیں یا ایسے گھر دیکھتے ہیں جن میں پہلے کوئی اور آباد تھا، یا اب کھنڈر بن چکے ہیں، یا ان میں اب کوئی آباد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن ان سے کہیں داستانیں، کہانیاں اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں ارشاد ہو چکا ہے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ بنجر زمین یعنی کہ وہ زمینیں جنہیں کوئی کاشت نہیں کرتا یا جنہیں کوئی آباد نہیں کرتا، ان میں بھی رب کی قدرت سے جب بارش ہوتی ہے تو ایسی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے فائدہ مند ہیں، اور جانوروں کے لیے خوراک ہیں، اور ہمارے لیے ان میں ادویات کی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہیں بھی نہیں ملتی۔
پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جس عذاب کی وہ جلدی کرتے ہیں تو یہ معذرت کے فیصلے کے دن سے یا روز قیامت مراد ہے، یا روز فتح مکہ یا روز بدر بر تقدیر اگر روز قیامت مراد ہو تو ایمان کا نفع نہ ہونا ظاہر ہے، کیونکہ ایمان وہی مقبول ہے جو دنیا میں ہو، اور دنیا سے نکلنے کے بعد نہ ایمان مقبول ہوگا، نہ ایمان لانے کے لیے دنیا میں واپس آنا میسر ہوگا۔ اور اگر فیصلے کے دن سے مراد روز بدر یا روز فتح مکہ مراد ہے تو معنی یہ ہے کہ جب کہ عذاب آ جائے اور لوگ قتل ہونے لگیں تو حالت قتل میں ان کا ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا اور نہ عذاب مؤخر کر کے انہیں مہلت دی جائے گی۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو قوم بنی کنانہ بھاگی۔ حضرت خالد بن ولید نے جب انہیں گھیرا اور انہوں نے دیکھا کہ اب قتل سر پر آ گیا، کوئی اور امید باقی نہیں، تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت خالد نے قبول نہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز جمعہ نماز فجر میں یہ صورت یعنی سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر پڑھتے تھے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ ملک نہ پڑھ لیتے وہ خواب نہ فرماتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سورۃ سجدہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔